دارا دل رے دارا دل رے دردانی دارا دل رے دارا دل رے دردانی دہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی آمنہ ہے تو بیٹی بطول ہے۔ حاضرین کرام، میں نے سرکار دو عالم کا تعارف کرایا ہے بحوالہ اہل بیت۔ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی آمنہ ہے تو بیٹی بطول ہے، ماں جس کی آمنہ ہے تو بیٹی بطول ہے۔ جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے، بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے، بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے۔ حاضرین کرام، میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن دل میں خواہش بھی ہو رہی ہے بارگاہ مالکنی کونین سلام اللہ علیہا میں اپنی عقیدتیں پیش کر دوں۔ حاضرین کرام، یہ میری ایک حاضری رہے گی، پھر اس کے بعد تیزی کے ساتھ ثناء رسول کو آپ کے روبرو پیش کر دوں گا۔ بس گزارش اور التماس یہ آپ سے کروں گا کہ ادب کے ساتھ بیٹھے رہیے گا، اپنے پیروں سے اپنے جوتوں کو اور چپلوں کو جدا کر دیجیے گا، چونکہ میں ایک ایسی پاک خاتون کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کا ذکر سنتے ہی ہم اور آپ تو کیا، آسمانوں پر فرشتے بھی باادب ہو جاتے ہیں، فضاؤں میں پرندے بھی باادب ہو جاتے ہیں، دریاؤں میں مچھلیاں بھی باادب ہو جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس مالکنی کونین کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ محشر کا دن ہوگا، انبیاء علیہم السلام کھڑے ہوں گے، نیک خواتین کھڑی ہوگی، سارے اہل محشر کھڑے ہوں گے، کسی کے آنے پر ندا نہیں ہوگی۔ جب مالکنی کونین کا گزر ہوگا، منادی ندا دے گا، ہاتف غیبی سے آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، سیدہ کائنات کا یہاں سے گزر ہونے جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، میں اس خاتون کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس کے گھر میں جنت سے روٹیاں آیا کرتی ہے۔ حاضرین کرام، میں اس خاتون کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کی ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیوں کو جنت میں منگایا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، اس سیدہ کائنات کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کے شہزادوں کے لیے لباس جنت سے پروردگار عالم بھیجایا کرتا ہے۔ حاضرین کرام، وہ مالکنی کونین کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے سرکار دو عالم نے فرمایا سیدہ جس سے راضی ہو جائے خداوند قدوس اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حاضرین کرام، مالکنی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، کون سیدہ، کون طیبہ، کون طاہرہ، کون مطہرہ، کون زاہدہ۔ حاضرین، وہ سیدہ، وہ سیدہ، وہ سیدہ جو گھر سے نکل رہے ہیں، پنجتن نکل رہے ہیں، آگے نبی ہے، پیچھے علی ہے، دائیں حسن ہے، بائیں حسین ہے۔ دیکھیں کہ سیدہ کا مقام کیا ہے۔ حاضرین کرام، سیدہ کائنات کا قدم نبی کے قدم پر پڑ جاتا ہے، نبی کا قدم پر اٹھتا ہی نہیں، سیدہ کا قدم پڑ جاتا ہے، سیدہ کا قدم ابھی اٹھتا نہیں، علی کا قدم پڑ جاتا ہے۔ نبوت اور ولایت دونوں مل کر کسی کی عصمت کا تحفظ کرتے ہیں تو وہ سیدہ بنتی ہے۔ حاضرین کرام، کون سیدہ، کون سیدہ؟ وہ سیدہ جس کے دربار میں جبرائیل بھی گدا بن کر حاضر ہوا کرتے ہیں، وہ سیدہ جس کی روح اقدس کو خود خداوند قدوس اپنے دست مبارک سے نکالا کرتا ہے۔ حاضرین، وہ سیدہ، وہ سیدہ جس کی ناراضگی میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی موجود ہے۔ عرض کرنے لگا ہوں، ادب کے ساتھ سماعت کیجیے گا، کون سیدہ؟ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا، جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ، جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا۔ فدا ہے عالم تمام تم پر، درود تم پر، سلام تم پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ کون زہرا؟ حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہے کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے۔ کون زہرا؟ کون زہرا؟ حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں پہ معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ شاعر نے کہا
وہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، دختر کشی کے دیش میں بیٹی کا احترام تم نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ، بہلول خلد بیچ رہا ہے زمین پر، تیری گلی کا بھولا بھی بھالا ہے فاطمہ، تیری گلی کا بھولا بھی بھالا ہے فاطمہ، جس نے نبی کا نام لیا ہے اذان میں اندر سے کتنا صاف وہ کالا ہے فاطمہ، اندر سے کتنا صاف وہ کالا ہے فاطمہ، کون سیدہ وارث حال مطلوب جل و اولا، سیدہ فاطمہ آپ میں جلوگر سید الانبیاء، سیدہ فاطمہ جس کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے، اس کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا، سیدہ فاطمہ ایک عنایت کا یہ بھی طلبگار ہے، چشم رحمت کا موروثی حقدار ہے، خانہ زادے ازل ہے لعیق آپ کا، سیدہ فاطمہ خانہ زادے ازل ہے لعیق آپ کا، سیدہ فاطمہ۔ آئیے حاضرین کرام، آخری 4 مصرے، اس سے بڑے مصرے میں نے آج تک کوئی شاعر کی کتاب میں نہیں پڑھے ہیں، اتنی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اگر پسند آ جائے تو دعا ضرور دیجیے گا۔ اس معیار کے اور اس طرح کے الفاظ میں نے آج تک جتنے بھی اشعار پڑھے ہیں، ایسے شعر میں نے نہیں پڑھے۔ شاعر کہتا ہے کہ عجیب منظر ہے صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، بڑے آسانی کے ساتھ بڑے نرم لہجے میں مصرے پڑھوں گا، سمجھ میں آ جائیں گے تو سبحان اللہ ضرور نکل جائے گی، اگر اب نہ نکلی نیند میں اگر سمجھ آئے تو قسم سے کہہ رہا ہوں کہ نیند میں سبحان اللہ ضرور کہہ جائیں گے۔ کہہ رہا ہوں کہ عجیب منظر ہے صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بخود ہے، نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے، ہوئی ہے مسند زمین زہرا، ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے، عمل سے ثابت کیا پیغمبر نے جو تھا پیغام کبریا کا، بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا فاطمہ کا، بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا فاطمہ کا، بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا فاطمہ کا، سیدہ کائنات خاتون جنت مالکنی کونین۔ حاضرین کرام کیا بیان کر سکے، ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحہ کی شان، کیا بیان ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا کیا سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، بضعتم منی کہا جس کو رسول انس و جاں، بضعتم منی کہا جس کو رسول انس و جاں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس در یکتا کی شان۔ لفظوں کی نزاکت پر دیکھیے گا، آخری شعر اسی کے ساتھ سناتا آپ کے حوالے، جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء، جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء۔ حاضرین سبحان اللہ سمجھ میں نہ بھی آئے تو کہہ دیجئے گا، اس لیے کہ محشر کا دن ہوگا جب پلے ہمارے کچھ نہ ہوگا تو آپ کا یہ سبحان اللہ کہنا کام آ جائے گا۔ جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی جان۔ جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں، قیاس آرائیہ غلط ہے، یہ چاند پر داغ کب ہے لوگو، جناب زہرا کی دستخط ہے، یہ چاند پر داغ کب ہے لوگو، جناب زہرا کی دستخط ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی ادب کے